بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ تو کر گیا تو بڑا ہی احسان فراموش آدمی ہے. یہ گفتگو اس حوالے سے یعنی جو پہلے یہاں پر اپنی بات ختم کی تھی پچھلی نشست میں، اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون کے ساتھ اپنی بات اس کے یہ بات کہی شاہ فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر کہنا انا رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا اور تمہارا کام کیا ان ارسل معنا بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے. اور پھر اس کے بعد کی گفتگو ہے یعنی جو انہوں نے اپنی بات کہہ دی درمیان میں وہ بات موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بعد اگلے مرحلے کی بات شروع کر دی ہے کہ کس طرح سے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت اس کے سامنے رکھی. دونوں باتیں. اب اس کے جواب میں فرعون جو کچھ کہہ رہا ہے وہ وہاں سے آج بات شروع کی ہے کہ فرعون نے اس کے جواب میں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت اس کے سامنے رکھی یعنی بندے کے رب کی دعوت بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دینے کا مطالبہ بھی کیا. اب اس کے جواب میں فرعون نے جو بات کا آغاز کیا تو بات کا آغاز اس سے نہیں کیا کہ ان کی دعوت پر بات کرتا بلکہ سب سے پہلے ان کی شخصیت پر اعتراض کیا. ان کی شخصیت پر اعتراض کیا اور پہلے تو اپنا احسان جتایا اور کہا کہ کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور پھر تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے. اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پالا تھا یعنی یہ بات بھی آ چکی ہے سامنے کہ فرعون کا جو حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا اسی بنیاد پر یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ رب العالمین کے حکم پر انہیں دریا میں ڈال دیا تھا اور جھولے میں یعنی کسی صندوق میں رکھ کر اور پھر انہوں نے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے گھر میں فرعونی گھر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کیا. تو اس کا جواب خود موسیٰ علیہ السلام آگے دے رہے ہیں. تو پہلا تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ تو ہمارے گھر میں رہا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ دوسرا فرعون ہے جس نے پالا تھا وہ دوسرا تھا یہ اس کے بعد آنے والا اس کا جانشین ہے. یہ کہتا ہے ہمارے گھر میں رہا، یہ نہیں کہتا میں نے پالا. اب پھر کہتا ہے کہ یہ جو فیل کر گیا یعنی یہ جو قتل ہو گیا تھا اس کے بارے میں اس کا جواب بھی خود موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال فعلتها اذا اچھا پہلے تو وہ کہتا ہے قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا. اب یہ جو بات اس مقام پر آ رہی ہے قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اس بات کا جواب دیا پہلے کہ جو ان کے اوپر یعنی جرم کا الزام ہے اس جرم کے بارے میں کہ وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا. اب یہاں الفاظ ہیں اذا وانا من الضالين، جب میں ضالین میں تھا. ضالین کی بات آئی ہے تو یہ ضالین کا ویسے جو ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ترجمہ ضلالت ہوتا ہے یعنی گمراہی کی بات ہوتی ہے. تو اس کا عربی میں ترجمہ صرف یہ نہیں ہے، عربی میں اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ناواقفیت کے بھی ہیں، نسیان کی بھی ہے، نادانستگی کے بھی ہے، نادانی و خطا کی بھی ہے. تو اسی اعتبار سے یہ بات اب یہ یہاں پر یہ لفظ واضح ہو جاتا ہے. دوسرے مقام پر تو آئے گا تو وہاں اتنا واضح جتنا واضح یہاں پر ہو جاتا ہے اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کام کیا تھا یعنی جو واقعہ سامنے آتا ہے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے. یہ کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ظالم ہے یا یہ اس اعتبار سے قاتل ہے یا اس اعتبار سے کہ منصوبے بنائے گا، ایسا نہیں. بلکہ معاملہ کیا ہے یہ نادانستگی میں جسے کہیے قتل خطا یعنی یہ قتل کرنے کا ارادہ کوئی نہیں. یعنی معاملہ کیا ہے یہ نادانستگی میں ہوا ہے. یہ جو ہے وہ کہیے کہ ایک اعتبار سے قتل خطا کی کیفیت ہے، ناواقفیت ہے کہ کوئی ایک پھوسا مارا ہے یعنی جب یہ مفتی اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو ظلم سے روکنے کے لیے
غصہ مارا ہے، غصے سے لوگ مرا نہیں کرتے ہیں، لہٰذا نہ کوئی آلہ قتل ہے نہ کوئی قتل کا ارادہ ہے، اس کے باوجود یہ کام ہو گیا. تو لہٰذا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ کام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ اسے معاملے کے اندر قتل خطا ہوا، قتل کی نیت دی تھی، اور جب یہ اس کا معاملہ آیا یہاں سے چلے گئے کوئی سے قانون سے، اس کے ڈر سے بچ جو اب صورتحال سامنے آنے والی تھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں پھر میں تمہارے ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. یعنی معاملہ کیا ہوا، یعنی یہ کام تو نادانستگی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے میں نے نہیں کیا، اور پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. یعنی میں ایسے چلا گیا مدین، واپس آتے ہوئے کیا ہوا کہ اللہ نے یہ حکم سے مراد یہاں کیا ہے، علم دانش اور فرمان نبوت. یعنی یہ ایک اس کے معنی حکمت اور دانش کے بھی ہیں اور سند ماموریت کے بھی ہیں. کسی کو سند ماموریت دے دی جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو عطا کی جاتی ہے، یعنی سند اقتدار بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. اب وہ جس منصب پر ہے کہ اب لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے. تو کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور رسولوں میں وجعلنی من المرسلین، مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا. اور پھر اس کے بعد دوسری بات کا جواب دیتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ أَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. اور رہا تیرا یہ احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، یعنی اپنے گھر پہ پالنے کا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. یعنی اگر یہ کام نہ کیا ہوتا، اگر یہ ظلم نہ ہوتا کہ لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے ساتھ یہ ظلم جاری تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں اپنے گھر میں پلتا، میرا گھر نہیں رہ گیا، میرا گھر بھی تھا والدین بھی. یعنی اس اعتبار سے یہ جو اس کا سبب کیا ہوا، تیرا ظلم، تیرے ظلم کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اللہ نے تیرے ہی گھر میں پالنے کا مجھے انتظام کر دیا. یہ کام تو تیرے اپنے ظلم کی بنیاد پر ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. اب یہاں پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے، اب یہ لوگوں کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، درباری بھی ہیں، سب لوگ ہیں. اب یہاں پر جو کیفیت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتی ہے، ایک غلطی کی بات ہے، تسلیم کیا فوراً. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اب ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دیا کہ کوئی جرم کا معاملہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے آدمی جو کہیے کہ منصب نبوت کے منافی بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسا جرم کر دیا، تو کہا کہ وہ نادانستگی کی بات ہے. یعنی وہ جو ہے اس اعتبار سے کوئی جان بوجھ کے کام نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، موسیٰ ہمارا مر گیا تو اللہ کی طرف سے بات ہے، کوئی دانستہ یہ فعل نہیں ہے. تو اس کا اعتراف بھی کیا، وضاحت بھی کر دی ساتھ ساتھ یہ بات. اور سب لوگ جانتے تھے، معلوم تھا لوگوں کو معاملہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ مرا ہے. تو اس طرح سے گویا کہ یہ کہ ان کی بات سامنے آ گئی کہ یہ انہوں نے اپنے غلطی سے کوئی وہ نہیں کیا کہ اس کی کوئی توجیہ پیش کر رہے ہیں، تعویلات. البتہ دوسری بات جو ظلم اس نے کیا تھا اس کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں کہ تیرے پاس پلنے کی وجہ ہی ہے. اس طرح سے یہ بات جو انہوں نے، تو ان کا ایک اخلاقی اثر وہاں پر سامنے آ رہا ہے لوگوں کے کہ دیکھو کس انداز سے بات کی ہے. اس کے بعد آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون اب کیا کہتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوگا. اب یہ اسی بات کی پیچھے جو بات گزر چکی ہے کہ جب کہا تھا کہ مجھے ارسل، جب کہا کہ انا رسول رب العالمین، کہ میں رسول جو ہے رب العالمین کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو رب العالمین کی طرف سے. تو اب اس کے جواب میں فرعون یہ کہہ رہا ہے یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، ہمارا رب العالمین پوچھتا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے، ہمارا رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. یہ رب العالمین جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اعتبار سے وہ کہیے کہ وہ رب العالمین کو جانتا نہیں ہے. اس معاملے میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو رب العالمین کہاں سے اس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ بنیادی طور پر رب کا جو تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے اس اعتبار سے ہے. تو یہ اس کا جو کہنا کہ عالمین کا رب، تمام جہان والوں کا رب، یعنی صرف ایک اس کا نہیں. تو یہ اس بات کا کہنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا بھی رب، یعنی رب العالمین جو ہے تمہارا بھی رب ہے. تو اس پیغام کی جو نوعیت ہے وہ ایک سیاسی نوعیت بن جاتی ہے. اور اس کے صاف معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، مدعی ہیں، وہ سارے جان والوں پر حاکمیت و اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے. اور فرعون کو بھی اپنا تابع قرار دے کر اور اسے حکم دے رہا ہے کہ اس کو واپس کرو، یعنی قوم کو آزاد کر دو. اس معاملے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے اسے قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا.
اور اسی حوالے سے اس کی بات آگے سامنے آتی ہے، اور کہ جب یہ بات کہتا ہے کہ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو دھمکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ یعنی یہ بات رب العالمین کا جو ہے یہ تعارف ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو، دربار میں بیٹھے لوگ سن رہے ہو ان کی باتیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ یعنی تم جو رب بنے بیٹھے ہو، کل تم کہاں تھے؟ تم نہیں تھے، آج تم ہو۔ تو جو آج رب بنے ہوئے ہیں کل نہیں تھے، ان کا رب بھی اللہ ہے، اور جو کل رب بنے ہوئے تھے اور آج نہیں ہے موجود، ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو تمہارے جو پیچھے گزر چکے، اس طریقے سے ان کو جو ہے استدلال ان کے سامنے ہو رہا ہے کہ تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں، اگر رب ہوتے تو کہاں چلے جاتے؟ اس اعتبار سے ان کے سامنے بات کی۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل مجنون معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، اس کی ساری یہ جو حرزہ سرائی ہے اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، اپنی بات بیان کرتے جاتے ہیں، رب العالمین کا تعارف۔ پھر کہتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیے کیا انداز ہے، کس طریقے سے بات، اس کے جو بھی بےہودگی وہ کر رہا ہے اس سب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کس طرح تعارف کرا رہے ہیں۔ پہلے کہا آسمان و زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہیں جو چیزیں ان سب کا رب، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ اب اس کے بعد پھر کہا تمہارا اور تم سے پہلے گزرے وہ کا رب۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اس نے جو بات کی اس کے جواب میں پھر کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ یعنی ہر معاملے میں کیا بہترین انداز سے ہوا کہیے کہ جواب میں کوئی رد عمل نہیں ہے، کوئی غصے کا اظہار نہیں ہے، ان کے جواب پر یعنی جو بےہودگی کر رہا ہے اس کے جواب میں کوئی اس طرح کا رویہ نہیں ہے۔ تو یہ نبوت کی شان کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرعون کے بعد جواب تو کوئی نہیں ہے، تو کیا کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہتا ہے فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ یہ جو بات یہاں پر سامنے آتی ہے یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے یہاں بھی جیسے پہلے بات تھی کہ رب العالمین کی جب بات آئی تھی تو اسی اعتبار سے کہ تمہارا رب یہ اختیار جو ہے اس کا ہے اور حاکمیت جو اقتدار اعلیٰ کی بات ہے، تو یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ پہلے بھی پچھلی قوموں کی جو گمراہی سامنے آتی ہے، جیسے فرعون کی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے پاس بھی معبود کا جو لفظ ہے وہ محدود معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے آج بھی معبود کیا ہے، یعنی اس اعتبار سے جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، نذر و نیاز پیش کی جائے، دعائیں مانگ لی جائیں، یعنی اس اعتبار سے۔ لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی بالادست ہے اور اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں جو حکم چاہے دے، اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے امر و نہی کو قانون برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں، یعنی ان کی ذمہ داری ہے یہ چیز جو اس اعتبار سے بتائی گئی کہ زمین کے جو بنے ہوئے مجازی یعنی زبردستی کے بنے ہوئے جو فرما روا ہیں انہوں نے کبھی مان کر نہیں دی، نہ پہلے نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جائے لیکن حیوانوں میں تو ہمارا حکم چلے گا، بازاروں میں تو ہمارا حکم چلے گا اس معاملے میں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس الہ واحد ہے اور اس الہ واحد کی حیثیت سے اسی کا اختیار ہے۔ جو الہ کی بات ہے، الہ کی تفصیل آپ کے سامنے آتی رہی ہے، یعنی انہی معنوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اسی کو برتر اور حاکم مانا جائے۔ تو ان معنوں میں وہ کہتا ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے بجائے کسی اور کو مانا تو پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پھر تمہیں جو ہے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے، یعنی دنیاوی حکومتوں اور بادشاہوں سے انبیاء علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مصلحین کے درمیان جو تصادم ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ ورنہ مسجدوں میں جو دل جائے گا کسی کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی اس جگہ پر آپ کی عبادت کرنی ہے کرتے رہیے،
آپ کو کس سے مانگنا ہے مانگتے رہیے، کسی کے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کو اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہیں کے اعتراض پیدا ہوا حکومتوں کو اس معاملے میں، اعتراض کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری منمانی نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، شریعت جو ہے اس کی بالادستی ہوگی، پھر وہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی جو ہے اسی کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ ہمارے پاس دستور بھی بات طے شدہ ہے، اسی بنیاد پر طے شدہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے، اللہ کا یہ حق ہے، اس کا یہ اختیار ہے، الہ واحد ہے۔ اس لیے پاکستان کے مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور اپنے دستور میں لکھا کہ اس اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اسی لیے لکھا ہے کہ ہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں صحیح معنوں میں کوئی کہیے کہ اسلام کا عقیدہ ہے جو اب دستوری طور پر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے مانتے ہیں، تو اس پر عمل درآمد کی بات ہے، یعنی ایسا ہی کیا جائے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قانون سازی نہ کی جائے، جیسا کہ دستور میں لکھ بھی رکھا ہے، اگر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس وقت جب فرعون کے سامنے یہ بات تھی تو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ رب العالمین کی حیثیت سے، یعنی کہ کوئی اللہ میرے مقابلے میں کوئی حکم چلائے اور یہاں تو میرا حکم چلتا ہے، میرے کہتا کیا ہے بات پھر دیکھیے دوبارہ، وہ کہتا ہے لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، میرے سوا غیری میرے علاوہ کسی اور کو معبود الہ بنایا۔ تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں خود بھی جو کہیے کہ ہمارے سامنے بات آتی ہے، خود بھی یہ جو ہے عبادت کرتا تھا، دیوتاؤں کی عبادت یہ خود کرتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہتا تھا میری بات اس طرح کرو۔ تو اس معنی میں الہ کی بات یہاں پر جو آ رہی ہے کہ وہ کہتا تھا یہ حکم تو میرا چلے گیا، نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس انداز کی چیزیں بھی سامنے اس کے الفاظ کی صورت میں قرآن نے بیان کی۔ تو آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی، سری چیز یعنی نشانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اب یہ کون سی نشانی ہے اور یہ کہتا ہے کہ لے آ اگر تو سچا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات تو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ ہے، یعنی بات، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، یہ بات نہیں مان رہا ہے، یہ بات نہیں مان رہا ہے کہ اللہ کا کام تو یہی نہیں کہ ہمارے معاملات میں دخل دے۔ تو اب یہاں کے کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے آیا، اس کی دلیل دوں، اس کی نشانی قال لیا قال فأت به ان كنت من الصادقین، اب جو سچائی اور جو سچ اور جھوٹ کا جو معاملہ ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ لاؤ پیش کرو سنن معمولیت کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تو فرعون نے کہا کہ لیا اچھا تو لیا اگر تو سچا ہے، کوئی نشانی جو تیرے پاس ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا، ثعبان مبین، صریح اژدہا تھا۔ قرآن میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں جان چھوٹا سانپ تیز، چھوٹے سانپ کے تیزی کے ساتھ چلتا ہے، اور یہاں ثعبان کا لفظ ہے۔ اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ جسامت میں بہت بڑا تھا لیکن تیزی پھرتی میں جو ہے چھوٹے سانپ چلتے ہیں، اس طرح کا تھا۔ تو غیر یہ کہ یہ تو معجزہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اسی انداز کا تھا۔ تو ثعبان مبین صریح اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، چمک رہا ہے، روشنی پھیل گئی اس کے نتیجے میں، وہ سارا ماحول روشن ہو گیا۔ تو یہ نشانی تھی، جو 2 نشانیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجا تھا، یہ نشانیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ یعنی اب اس بات کو ذرا سا دیکھیے اس معاملے میں کہ وہ شخص جو ابھی اتنا اگڑ رہا تھا اور اس قدر باتیں کر رہا تھا اور خود رب العالمین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو یہ کر ڈالوں گا، اب کیا کہتا ہے؟ اب ان کے بجائے ادھر متوجہ ہو کہتا ہے بڑے ماہر جادوگر ہیں اور اپنی اور ڈر کیا ہے؟ ڈر کیا لگ رہا ہے اسے؟ ڈر یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ یعنی یہ بات دنیا جہان میں سب کے سامنے ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جادو کے زور سے دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب رونما ہوا ہو، کوئی ملک فتح ہوا ہو یا کوئی جنگ جیتی گئی، دنیا کی تاریخ میں بات نہیں ہے کہ وہ ایسا پاگل تھا۔ اس کے اپنے ملک میں جتنے جادوگر تھے، ہماری بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس زمانے جادو کا اتنا چلن تھا، اس لیے معجزہ اللہ نے دے کر انہیں بھیجا تھا اس اعتبار سے۔ تو یہ اور جتنے جادوگر اسے جمع کیے ان کے مقابلے میں یہ سب کام ہوا،
جادوگروں کے بارے میں جانتا جادوگر کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس مقام پر اس کا یہ کہنا یعنی ایک ایسی قوم کا فرد ہے کہ جو اس کو جسے اس نے غلام بنا رکھا ہے، اتنا بدحواس ہے اس کو دیکھ کر اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ احساس کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، کتنا بڑا میری حیثیت ہے، کیا ہے، فوراً کہتا ہے کہ بھائی یہ تو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ تمہارے ملک سے تم کو نکالتے ہیں، لوگوں سے کہتا پھر کیا کہتا ہے، اب بتاؤ فماذا تأمرون، انہی لوگوں سے کہتا ہے بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے، یعنی اس درجہ ہوا ہے بدحواسی میں یہاں تک چلا گیا ہے کہ انہی سے پوچھ رہا ہے کہ اب تم بتاؤ تمہارا کیا حکم ہے، کیا کہتے ہو، کیا کریں اس معاملے میں، ایک ایسی کیفیت کہ جہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے، یہ معجزے کا ایک نتیجہ ہے جو اس کے سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ پہچان گیا ہے، بات سمجھ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ روب جو ہے اس کے اوپر طاری ہو گیا ہے، تو اس روب کا نتیجہ ہی ہے کہ اس کی یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ پھر اب لوگوں نے جواب دیا قالوا ارجہ معه وابعث المدائن حاشرین، ان کے درباریوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ یأتوک بکل سحار علیم، ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، یعنی اب یہ کام کیجیے اب کہ آپ جادوگر کہہ رہے ہیں چلو جادوگر بلا لو، جادوگروں کا مقابلہ کرا لیتے ہیں، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے اس نے اس طریقے سے جو بات بنانے کی کوشش کی ہے وہ یہ بھی اسی کے گلے پڑ رہی ہے، یہ بھی اسی کے گلے پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کس طریقے سے وہ کہیے کہ وہ لوگوں کے اپنے وہ کہیے کہ خود اپنے قدموں سے چل کر اپنے قتل گاہوں کی طرف جاتے ہیں، وہ کہ اپنے ہاتھوں اپنے دام میں پھنس رہے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ بھی اسی طرح تھا۔ تو پھر کیا ہوا فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، اس کی تفصیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کیسے بات ہوئی تھی، یعنی یوم الزینہ کا دن مقرر کیا گیا تھا، یعنی جو ان کا عید کا دن تھا، اور پھر اس دن سب کو جمع بھی کیا، ساری چیزیں سب طرف سے جو ہے یعنی لوگ جمع یا دن کی روشنی کے اندر سارا کام ہے تاکہ سب اچھی طرح دیکھ لیا جائے، اور پھر ان کی کیفیت کیا تھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو گے، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے، یعنی لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بات پھیل گئی ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے اور اس کا اثر لوگ قبول کر رہے ہیں، تو اب ان کو بس اسی پر جو ہے کہ یہ انحصار ہے، اسی پر یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اگر زیادہ لوگوں کو جمع کر کے دکھا دیا جائے جادوگروں کے ذریعے سے بھائی یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے تو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کا اثر ختم کر دیا جائے، یہ تدبیر کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ اس لیے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر جادوگروں نے کام کر دیا تو سمجھ لو کہ ہمارا دین بچ گیا، ورنہ تو موسیٰ نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں تو دین معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہیے کہ خود ان کے اپنے عقیدے جو ہیں دین آبائی سے متزلزل ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے اور اس گفتگو کو سن کر ہی ان کا یہ حال ہے۔ فرمایا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اب یہ جادوگروں کی کیفیت ہے، یہ جادوگروں کی ذہنیت ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ آئے ہیں دین آبائی کو بچانے کے لیے اور کہتے ہیں بھائی کچھ انعام تو ملے گا، کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی اس معاملے میں وہ کہیے کہ ہاتھ پھیلا ہوا ہے، ہاتھ دراز ہے کہ کچھ انعام ملے گا، تو یہی کام تو ان کا یہی تھا، جادو دکھا کے اور انعام سمیٹنا، کچھ مال کمانا، یہ کام ہے، تو یہ جادوگر ہے اور یہ رسول ہے، اس کی دعوت، اس کا انداز، اس کی شان جو ہے فرق پتہ چلتا ہے سامنے جادو کیا ہوتا ہے۔ تو کہا فرعون نے کیا کہا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس نے کہا ہاں اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی صرف انعام ہی نہیں ملے گا، کرسی بھی ملے گی، ہمارے پاس تمہیں مرتبہ بھی ملے گا، تو ہمارے درباری بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر پتہ چل رہا ہے کیا ہے یہ کس طریقے سے تو کہتا ہے کہ ہاں تم کام تو کر کے دکھاؤ، اس وقت یہ سلطنت جو تزلزل کا شکار ہو رہی ہے، اب اسے بچاؤ تو پھر جو ہے تمہیں مقرب بارگاہ بھی ہوگے، مقربین میں شمار کیا جائے گا۔ قال له موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ اب اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ سو میں یہ اور کس کی بنیاد پر ہے؟ فرعون کی، یعنی اسی کو خوش کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم غالب رہیں گے۔
فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ یعنی اب یہ اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ مقام پر ساری چیزیں بیان کی، سارے اختصار کے ساتھ اور یہ سارا معاملات، یہ سب چیزیں جو ہے پیچھے ان کی تفصیلات بھی گزری ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات پیچھے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ ایک دم اس طرح جو ہے پھینکے اور موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتے محسوس ہوئے اور وہ گویا کہیے کہ دل میں خوف بھی پیدا ہوا، اللہ نے کہا ڈالو اپنا عصا۔ تو یہاں پر براہ راست بات کی کہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یہ کہے کہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب۔ یعنی بازی ساری کیا ہو گئی؟ الٹ گئی۔ بازی ساری کیا ہو گئی؟ الٹ گئی۔ یعنی کتنا بڑا سارا اہتمام کیا، ساری دنیا کو جمع کیا، سارے کام کیے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی جادوگروں نے خود علل اعلان یہ بات جو ہے سب کے سامنے رکھ دی کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ جب مقابلہ یہ نہیں تھا کون بڑا جادوگر ہے، مقابلہ یہ تھا کہ جادو ہے یا یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ ہے، یہ رسول ہے یا جادوگر ہے، یہ تھا معاملہ۔ اب یہ گویا کہیے کہ ان جادوگروں کے ہار جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بڑے جادوگر ہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا بڑے جادو بڑے صاحب ہم مان گئے آپ ہمارے بھی استاد ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ فوراً جو طرز عمل سامنے آتا ہے اس نے اس سارے معاملے کو ان کے خلاف کر دیا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہہ دیا آمنا برب العالمین کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اس نے سارا معاملہ بالکل ایسا الٹ کر دیا کہ ساری دنیا جمع ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا حجت تمام کرنا ہے، سارے قوم پر حجت تمام ہو رہی ہے، یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے سارا معاملہ ہے، سب کچھ ہے، مقابلے پر فرعون ہے جو کچھ بھی، لیکن حجت تمام ہو رہی ہے قوم کے سامنے کہ حقیقت کیا ہے، کون اللہ کا رسول ہے اور کون جو ہے کہ اس کے مقابلے میں ظالم ہے اور اس کی دعوت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مقابلے میں شیطان بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر سب نے دیکھ لیا کہ جادوگروں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لیا، مان لیا ہے۔ اب اس کے بعد مزید بات آگے چلتی ہے، مزید پھر ایک اور حرکت کرتا ہے فرعون، یہ بھی اسی کے خلاف چلی جاتی ہے، یہ بھی اسی کے خلاف چلی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کی چالیں ان کے خلاف پڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی چالیں ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ یہاں بھی ان کے خلاف چلا گیا سارا معاملہ۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں خالی سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، یعنی اس لیے بلکہ اس سے زیادہ وہاں پر اس نے اور مزید کہا تھا کہ یہ تمہاری سازش تھی تاکہ تم قبضہ کر لو اس مملکت پر، اور تمہارا یہ دونوں نے مل کر یہ سازش کی تھی۔ لیکن یہاں معاملہ کیا، اس نے اس اعتبار سے اپنی بات کہی کہ یہ جو کام کیا تم نے، تو اب اس نے ایک بڑی دھمکی دی۔ ایک طرف تو سازش کی بات کی، دوسری طرف کیا کیا، ایسی دھمکی دی کہ اس کے نتیجے میں شاید لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور سمجھ میں لوگ سوچیں ہاں شاید سازش ہی ہوگی، دیکھو ورنہ تو پیچھے نہ ہٹتے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اب یہ معاملہ بھی اس کے خلاف چلا گیا، یہ معاملہ بھی اس کے خلاف چلا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ جو پہلے جادوگر پکے مخلص مومن ہے، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، لا ضیر کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ یعنی جانا کہاں ہے انسان کو، اس کی منزل کہاں ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آج نہیں کل جانا ہے، یعنی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب جانا ہے، لیکن بات یہ کہ بہت جانا ہے تو یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوگا، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے، سب سے پہلے ہم ایمان لائے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو اس طرح سے گویا کہیے کہ سارا معاملہ اس کا جو ہے بالکل تل پٹ ہو کر رہ گیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لے۔ تو اب اس معاملے میں یہ جو اتنا بڑا اقدام ہے، اتنا بڑا کام جو سامنے آتا ہے،
کہ فرعون نے ساری خلقت کو ڈھنڈورے پیٹ پیٹ کر جمع کیا اور اس کے سامنے یہ ساری باتیں بھی آ گئی. تو ایک طرف تو یہ بات واضح ہو گئی اور پھر یہ ان کا جو جادوگروں کا جو جواب ہے اس نے گویا صاف طور پر یہ واضح کر دیا کہ فرعون کیا ہے, جھوٹا ہڈرم اور مکار ہے. اس نے تو طے یہ کیا تھا مقابلہ ہو جائے, پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. جب مقابلہ اتنا زبردست واضح طور پر سامنے آ گیا کہ نہ صرف جادوگروں نے شکست تسلیم کی بلکہ یہ تسلیم کیا کہ یہ رسول ہے یا اور خود ہی مان لائے اور اپنے ایمان پر اتنی استقامت کا ثبوت دیا, یعنی کتنا زبردست اخلاقی انقلاب ان کے اندر جو ہے پیدا ہوا, رونما ہو گیا ان کے اندر. جو بھی ہاتھ جوڑ کے انعام مانگ رہے تھے اب فرعون کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں, یعنی نہ فرعون کی نہ اس کی سلطنت کی بڑی سے بڑی سزا بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے, اس کی بات جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ شرک جس میں مبتلا تھے اور اس کی کوئی حیثیت جو ہے ان کے خلاف ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اتنی بڑی زد اور زد پڑی ہے اس موقع پر, اس سارے سسٹم پر, کہ جس کی کوئی اس سے بڑی ہو نہیں سکتی, اتنی بڑی مثال جو ہے. تو یہ بات سامنے آتی ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ فرعون جس نے یعنی یہ خود مقابلہ کرایا لیکن جب مقابلے میں ہار گیا تو اب جو ہے وہ کہیے کہ پسر گیا اور دوسرے طریقوں سے وہ کہیے کہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کرنے سارے کام کیے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں بالکل واضح طور پر سامنے آ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں صحیح پیش کر رہے ہیں اور اسے باہر سے بھی شہادت اندر سے تو ملی تھی, اس کا دل کہہ رہا تھا, باہر سے بھی شہادت مل گئی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب درمیان میں پھر ایک بہت بڑا طویل حصہ جو ہے چھوڑ دیا گیا, سالوں پر محیط حصہ ہے کہ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام مارے, پھر یہ ظلم و ستم کا معاملہ بھی رہا اور پھر یہ جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں دکھائی گئیں, ٹڈی دل آئے اور یہ سلسلیاں اور مینڈا اور یہ سب یہ چیزیں اس پیچھے گزر چکا ہے ان پر تذکرہ. تو یہاں پر اللہ نے صرف براہ راست اب اس پر علی کا ذکر کیا اس لیے کہ فرعون کا انجام بتا رہا ہے کیا ہوا. اس پر علی کا ذکر کر دیا کہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور فرعون کا انجام سامنے آیا تو کہا کہ نکلو تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو موسیٰ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ مختلف یعنی اس ملک کے اندر مختلف شہروں میں رہتے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی کہ ایک رات کو خاص مقرر کر دی گئی, اس رات کو نکلنا ہے اور رات کا بات یہ تھی کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو اسی اعتبار سے رات نکلیں تاکہ کچھ آگے یعنی کچھ فاصلہ پیدا ہو جائے, آگے تک جو ہے تم اپنا راستہ کچھ طے کر لو. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. اور کہلا بھیجا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا. اور وَإِنَّ لَهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. یعنی اب یہ جو کام وہ کر رہا ہے, جو ڈر ہے, جو خوف ہے, جو کہیے کہ اس وقت میں ہراساں ہے کہ اب فوجیں جمع کر رہا ہے. اب یہ تو معاملہ اس کے سامنے نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کیا کریں گے, لیکن جو ڈر اس کو پیدا ہو گیا ہے تب اس اعتبار سے اس نے اپنی فوجیں بلائی ہیں, جمع کرنے لگا ہے. تو اور ساتھ ساتھ کہتا کیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے, ان کی مٹھی بھر لوگ ہیں, انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا, لیکن بہرحال ہمیں چوکندہ رہنا اس لیے فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکالنا ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکالنا ہے. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر, کیا کام ہے, اور وہی کہ اپنے ہاتھوں خود گرفتار ہو رہے ہیں. معاملہ کیا ہے, اگر یہ بنی اسرائیل کو نکل جانے دیتے, بنی اسرائیل نکل جاتے تو کیا ہوتا, تو نکل گئے, یعنی یہ غلام قوم قبضے میں تھی, کچھ لوگ نکل کے بھاگ گئے, چلے گئے, ختم ہو جاتی. لیکن یہاں معاملہ کیا ہوا, اب ان کا پیچھا کیا, ان کے پیچھے چلے تو نتیجہ کیا نکلا, یہ خود نکل کر آئے ان کے پیچھے سارے جو اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے مقامات پر, سارے شہزادے اور سارے ان کے یہ کریم ان کی سب کے سب جو ہے ادھر سے نکل کر جمع ہوئے اور جمع ہو کر جو ہے کہیے کہ اب یہاں پر ان کے پیچھا کرنے کے لیے غرق ہو گیا. اس طرح سے معاملہ ہوا کہ یہ خود ہی اپنے وہاں سے نکل کر اپنا یہ انجام جو ہے اس کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا انتظام ہے. فرمایا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا, ان سب چیزوں کا وارث کر دیا.
اب یہ بات آگے ہے کہ جو کچھ ہوا، لیکن اللہ نے پہلے ہی کہا کہ نکال لائے اور بارش کر دیا، یعنی غرق ہونے کی بات جو وہ آگے آ رہی، لیکن یہیں اللہ نے بتا دیا ہم نے نکال لائے ان کو، اور اب ان کی جگہوں سے نکال کے لے آئے، ان کے بہنوں سے ان سب سے نکال لائے۔ اب نتیجہ ان کا کیا سامنے آ رہا ہے؟ وہ تو ان کا سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ہم نے ان سب چیزوں کا بارش کر دیا، کہ ان چیزوں کا باغ و چشموں خزانوں بے تک بیان تھا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے تو اس پر یہ بات کی کہ یہ مصر کی طرف جو ہے یعنی واپس یہ آ گئے، یہ انہی چیزوں کا بارش کر دیا سے نکلے تھے، لیکن قرآن جو چیزیں بیان کرتا ہے اور جو اشارات اور تاریخ سے بھی سامنے آتے ہیں وہ یہی ہے کہ واپس بنی اسرائیل مصر میں نہیں آئے کہ اگر جن گھروں سے جن جہاں سے یہ نکلے تھے وہاں یہ قابل ہو جائیں، بلکہ ان کی جو تاریخ سامنے آتی ہے جو پیچھے قرآن میں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ یہ سب تو آگے نکل گئے، یعنی جو ان کی منزل تھی کہ جہاں انہیں جانا تھا یعنی فلسطین کی طرف، یہ فلسطین کی طرف آگے روانہ ہوئے۔ پھر فلسطین میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے جہاں یعنی اس کا مفہوم شاید کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہی نعمتیں فلسطین میں عطا فرمائی، فلسطین کی سرزمین میں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں کے مالک بن گئے۔ اور یہاں جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے بھی بات آئے گی کہ جو ان کے لیے کہا کہ یہ جو ان کے جب ایسی زمین اس کے مشارق و مغارب یہ جو ہے برکتیں رکھی ہیں تو یہ اس کے لیے فَأَتْبَعَهُمْ مُشْرِقِينَ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بات بتائی ہے کہ یہ سارے معاملات جو یہ تو ان کے بارے میں تذکرہ آگے ہوگا کہ یہ پیچھے نکلے ہیں، لیکن ابھی وہیں تک کی بات کو وہیں رکھیں کہ اس معاملے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یہ اس مقام کی بات ہے، اور پھر درمیان کا پورا واقعات ان کے داؤد علیہ السلام کے زمانے تک کی تمام چیزیں وہیں کی جو فلسطین کے حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ کون لوگ؟ یعنی یہ جو فرعون اور اس کی جو فوجیں تھیں یہ صبح ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ یہ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب ایک طرف دریا سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، اب پھنس گئے، سارے لوگ تو چیخنے لگے یہ کیا ہو گیا، اب تو مارے گئے، یعنی یہ تو نکلے تھے کہ اب یہ جو ہے ان کے سارے لوگوں کو ختم کر دیں گے آج، اب یہ صورتحال سامنے آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ اس موقع پر مجھے ہدایت دے گا، راستہ بنائے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی، وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یہ جو کالطود العظیم کی بات بتائی ہے، الطود العظیم، طود کہتے ہیں عظیم پہاڑ کو، یا تو طود العظیم خود اللہ نے کہا تو الطود ویسے الجبل العظیم کہا جاتا ہے لسان العرب میں، تو یہ تو طود العظیم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا۔ تو کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی عصا مارا تو اس عصا کے مارنے سے یہ سمندر پھٹ گیا اور پھٹ کر جو ہے یہ اس طریقے سے گویا عظیم پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہوا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید صورتحال میں جو بات بتائی وہ وہاں پر کیا ہے کہ ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے، یعنی سوکھا نہ صرف یہ کہ بن گیا بلکہ سوکھ بھی گیا، یعنی کوئی کیچڑ جس سے نکل کے جانا مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں رہا۔ تو یہ الگ معجزاتی طور پر بات ہے، معجزاتی طور پر یہ بات ہے کہ پہاڑوں کی طرح سب پانی کھڑا ہو گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل ہے یہ سارے پار نکل گئے، اور پھر اس کے بعد یہاں تب بھی کھڑا رہا کہ جب تک کہ فرعون اور اس کی فوجیں درمیان میں نہ آ گئی، یعنی تب اب پانی ملا اور مل کے کام ختم کر دیا گیا۔ تو یہ سارا کام معجزاتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہواؤں سے اور ایسے، یہ بات اس طرح کی نہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ تو یہی بات کہ اتنے اس طرح کھڑا ہوا تو اللہ نے کہا کل فرق کالطود العظیم، اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ فأزلفنا ثم الآخرین، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ وأنجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور اس کی فوجوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر کوئی بات، ان فی ذلک، اس سے بڑی نشانیاں ہیں، اس واقعے میں نشانی ہے، مگر وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان
ان فی ذلک لآیا، اس میں اس واقعے میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر اکثر لوگ ان میں سے ماننے والے نہیں، جن کے سامنے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ان پر چشمہ بھی ہو رہی ہے، ساری باتیں ان کے سامنے، لیکن یہ قریش کے ہنڈرم لوگ جو ہیں یہ جس طرح ان کے سامنے یہ بات آئی ہے یہ بھی اس طرح ایمان نہیں لائیں گے، انکار کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ فرعون ایمان نہیں لایا تھا۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہے، عالم یہ اس نے یعنی جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر جو ہے اس طرح پھٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی عین غرق ہوتے وقت بھی ان کو یہ نہ سمجھا کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے، پانی پہاڑوں کی طرح دونوں کے طرف کھڑا ہے اور بیچ میں سوکھی سڑک ہے، یہ سری علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کا مطلب اس طاقت سے لڑنا ہے، پھر بھی ٹکرا گئے، اور پھر جب ڈوبنے لگے اب کہتے ہیں مانتے تو اب ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ قریش کا حال بھی ہے، یہ قریش کا حال بھی ہے، یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی قدرت پوری رکھتا ہے، اس طرح اس نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، آگے والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اگر لوگ سمجھیں گے تو اپنا ہی فائدہ کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان طرف متوجہ ہے، اور اگر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو پھر بالآخر اللہ کا غضب بھی ان پر پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔